بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على اب میں بغیر وقت ضائع کیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری ورک شاپ کا کی نوٹ ایڈریس جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کا ہے. میں دعوت دوں گا مفتی اعجاز احمد ارشاد صاحب کو کہ وہ فیملی بزنس مینجمنٹ اس کے انتظام انصرام اور اس کے لیے کیا ناگزیر اقدامات ہیں پریزنٹیشن پیش کریں. جناب مفتی اعجاز احمد ارشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آج کے موضوع جو آپ حضرات کے سامنے ہے خاندانی کاروبار، وراثت اور مشترکہ کاروبار کے حوالے سے شرعی ہدایات کیا ہونی چاہیے، اس موضوع پر ایک ساری گفتگو ہے. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب اور مفتی محمد حسین صاحب نے اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. میں ان کے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اس کے جو عملی پہلو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا. اچھا بس یہاں پہ رک جائیں. اصل میں دیکھیے اصولی طور پر ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ مشترکہ کاروبار جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے مشترکہ کاروبار سے ہم مراد لے رہے ہیں جو خاندان کے لوگ کر رہے ہیں. ایک جنرل پارٹنرشپ ہوتی ہے جیسے کوئی کمپنی بنا رہا ہے، ہم اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی کاروبار مشترکہ طور پہ ہو رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ وراثت میں ملا ہے کسی کو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ کاروبار شروع کیا ہے. وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ورثہ ہیں وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب ہم کاروبار کو مشترکہ طور پہ نہیں کریں گے، یا ہماری جو جائیداد ہے ہم اس کو آگے مشترکہ طور پہ نہیں چلائیں گے، ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی تقسیم کریں گے. اگر یہ چیز طے ہو جائے کہ ہم نے آگے مشترکہ کام نہیں کرنا تو اس صورت کے اندر اس کے اندر یا تو تقسیم ہوگی، اور اگر فی الفور تقسیم نہیں ہوتی تو کم سے کم اس کے اندر حصوں کی تعیین ہو جائے. اگر حصوں کی تعیین ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم لوگ مثال کے طور پہ اتنے ورثہ ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، والدہ ہیں، تو ہمارے یہ حصے ہیں اور ہم کاروبار کو اپنے اپنے طور پہ الگ الگ کر لیں گے، تو پھر یہ وراثت کا معاملے میں چلا جاتا ہے. اس کے اندر شرعی احکام وراثت کے تحت جاری ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر مشترکہ کاروبار کی صورت نہیں ہوتی. البتہ اس کے اندر وراثت کی تقسیم کے اندر بہت اہمیت ہو جاتی ہے کہ جب آپ تقسیم کرنے جائیں گے تو اس کے اندر ویلیویشن کس طرح سے ہوگی، کون سا ایسٹ کس کو ملے گا، یہ چیز آپس میں بیٹھ کے ورثہ کو طے کرنی ہوتی ہے. اگر تقسیم فی الفور نہیں کرنی تو کم سے کم تعیین ضروری ہے، یعنی یہ طے کر لیں کہ ہمارا اتنا اتنا حصہ ہے، یہ چیز جائیداد کی والد کی ہے جو کہ ترکے میں شامل ہے. بس اوقات اسی پر جھگڑا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ترکے میں ہے یا نہیں ہے. ہمارے عام طور پہ برادریوں نے یہ کر رکھا ہوتا ہے کہ چیزیں مختلف ناموں سے لے کے رکھی ہوتی ہیں، کہیں پر بیوی کے نام پہ، کہیں پر بیٹی کے نام پہ، کہیں کسی اور کے نام پہ. بعد میں ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو چیز تھی یہ والدہ کے نام پر ہے، ابا نے انتقال کے وقت یہ والدہ کے نام پر تھی، لہٰذا یہ انہی کی چیز ہے. کوئی بھائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مشترکہ کاروبار کی چیز ہے یا مشترکہ وراثت کی چیز ہے. تو تعیین کرنی ضروری ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ابھی تو قبر میں کفن میت کا میلہ نہیں ہوا ہے، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے اور تقسیم کی باتیں شروع ہو گئیں. حالانکہ شریعت کا اصول بالکل الٹ ہے. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ کفن میلہ ہونے سے پہلے اور قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر کم سے کم تعیین ضرور کر لیں. تقسیم فوری ضروری نہیں ہے، تقسیم بھلے بعد میں ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کئی سال 10 15 سال آپس میں تعیین بھی نہیں ہوتی، اور جب 10-15 سال بعد تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے. اور اس وقت تک خاندان کے کئی بزرگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، کئی گواہان جا چکے ہوتے ہیں، دستاویزات ضائع ہو چکی ہوتی ہیں. تو وراثت کے اندر یہ تفصیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کے اندر اگر انہوں نے یہ چیز کر لی تو اس کے اندر یہ چیزیں اہم ہیں کہ ورثہ کا ترکے میں حق کیا ہے، ہر وارث کا کتنا حق بنتا ہے، ترکے کی مالیت کیا ہے، اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے، اور اگر والد نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت شرعن ہے یا ان کی خواہش ہے. چونکہ وصیت ورثہ کے بارے میں نہیں ہوتی،
والد کی خواہش ہے کہ میرا فلاں گھر فلاں بیٹا لے لے، فلیٹ جو ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے، کاروبار کی جو فیکٹری میں کاروبار ہے یا دکانیں ہیں وہ 2 بیٹوں کو دے دی جائیں، یہ چیز شرعاً خواہش کے درجے میں آتی ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت تو جب انتقال کرنے کے بعد ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ تفصیلات اس کی طے ہونی ضروری ہے، اور اس کے طے کرنے کے لیے جیسے مفتی حضرات نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صورتحال کو خاندانی طور پہ مشترکہ طور پر کسی دارالفتہ لے کر جائیں، اور اس نیت سے جیسے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے بات فرمائی کہ انسان اپنے اوپر حق لے کر مرے اور اللہ کے یہاں اس طرح پیش ہو کہ اس پر لوگوں کے حقوق ہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نیت سے جائیں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس نیت سے نہ جائیں کہ ہم نے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا، لٹکا کے رکھنا ہے، 30 40 سال مقدمے بازی کرنی ہے، اس نیت سے نہ جائیں، اس نیت سے جائیں کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگلی سلائیڈ کریں۔ اب اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ مالی معاملات متعلق ہوں، شریعت کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ مالیاتی معاملات متعلق ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے جذبات کو اٹیچ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جائیداد میں ایک گھر ہے، سارے ورثاء میں سے اکثریت کی رائے کہ بیچ دیا جائے، ایک وارث کہتا ہے کہ مجھے اس کو نہیں بیچنا، میرے ابا کی یادگار ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں شرعاً اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے جذبات کے مقابلے میں معاملات کو اہمیت دی ہے۔ اگر جذبات کو اہمیت دی جاتی تو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی طلاق کے معاملے میں، کہ جب ایک انسان طلاق دیتا ہے تو بعض دفعہ اس کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، خاندان بکھرنے کا خطرہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کا حکم نافذ ہوگا، چاہے خاندان بکھرے، چاہے بچے جو ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ تو جذبات کی اہمیت نہیں ہے، معاملات کی اہمیت اس میں زیادہ ہے۔ مشترکہ خاندانی کاروبار جو ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ اس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں، وراثت کے اندر شراکت داری ہوئی، وراثت کے اندر اگر شراکت داری ہو رہی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو وراثت میں لے رہے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر جیسے مفتی حسین صاحب نے بات فرمائی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خاندان کے لوگ بیٹھ کر اس چیز کا تعین کریں کہ کس کا کتنا کاروبار ہے۔ اگر خاندان کے اندر کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے والے، وہ آپس میں بیٹھ کر طے کریں۔ والدہ ہیں، بہنیں ہیں، اور اگر خاندان میں دوسرا بھی حصہ ہے، مثال کے طور پہ چچا بھی خاندان میں شریک ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کاروبار میں چچا بھی شریک ہیں، ان ساری چیزوں کا تعین کرنے کے بعد پھر اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس معاملے کو اندھا دھن نہیں چلانا چاہیے۔ اس کے اندھا دھن چلانے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ کریں۔ اس چیز کو بنیاد سمجھیں، جب بھی کوئی کاروبار ہوگا، چاہے وراثت میں آیا ہو یا آپس میں بیٹھ کر شروع کیا ہو، اس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک تو خاندار کا عنصر ہوگا، رشتہ داریاں ہیں، آپس میں ترجیحات ہیں، باپ کی خواہش ہے کہ بڑے بیٹے نے کام شروع کیا تھا، انتظام اس کے پاس ہو، یا یہ کہ فیصلے کی طاقت اس کے پاس ہو، یا یہ کہ خواہش ہے کہ میرے سارے بیٹے لگ جائیں، یا یہ خواہش ہے کہ میری فلاں جگہ رشتہ داری ہوئی ہے میری بیٹی کی، وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ تو ایک تو رشتہ داریاں اور خاندان کا عنصر ہوتا ہے، دوسرا عنصر اس کے اندر ہوتا ہے انتظام کا۔ یہ سب سے خطرناک عنصر ہے، اور آج تک دنیا میں جتنی بھی کاروباری ادارے قائم ہیں، یورپ امریکہ میں آج تک جتنی بھی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، ان تک میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ انتظام کس کے پاس آئے گا۔ ایک کاروبار شروع کیا تھا، پہلی نسل میں اس کے اندر 2 آدمی چلانے والے تھے، اور تیسری نسل میں آ کر اس کے اندر 40 لوگ ہو گئے۔ اب یہ 40 کے 40 لوگ بورڈ آف ڈائریکٹر میں نہیں بیٹھ سکتے، 40 کے 40 چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتے۔ اب ان میں سے کچھ کے پاس انتظام ہوگا تو وہ کون ہوں گے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا آدمی اس میں جا کر بیٹھے انتظام میں، تو اس کے اندر ایک اختلاف کا جو سبب ہوتا ہے وہ انتظام ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے ملکیت اور حقوق۔ تو شرعی نقطہ نظر سے زیادہ اہمیت ہے ملکیت اور حقوق کی۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر انتظام پر کوئی اختلاف ہے یا خاندان میں کوئی مسئلے میں اختلاف ہے، اس کی وجہ سے ملکیت اور حقوق کا تعین نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہوا، 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اب اس کے اندر کاروبار شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ممکن ہے کہ 2 بھائی کام میں باپ کے ساتھ شریک ہوں، اور ایک بھائی جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کرتا رہا، پاکستان میں بھی پڑھا، پاکستان سے باہر چلا گیا۔ 2 بہنیں ہیں، ان میں سے ایک کی شادی ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اب شرعی نقطہ نظر سے یہ جو کاروبار باپ کی وراثت سے منتقل ہوا ہے، اس کے اندر 5 ورثاء ہیں، اور اگر والدہ حیات ہے تو 6 ورثاء ہیں اس کے اندر۔ لیکن ہوتا کیا ہے
کہ اس کے اندر چونکہ انتظام دو لوگوں کے پاس ہے اور وہ لوگ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ ملکیت کے حوالے سے ہم کوئی چیز کی تعین کر دیں، یہ بیٹھ کر طے کر لیں کہ بھائی ہم لوگ آپس میں اس کاروبار کے اتنے پارٹنر ہیں، لیکن چونکہ ہم دو لوگ اس کو چلاتے ہیں لہذا ہمارا نفع میں حصہ زیادہ ہوگا. یا مثال کے طور پہ اس کے اندر سے اگر کاروبار کے اخراجات نکالے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ چیز طے نہیں ہوتی. لہذا یہ تین عناصر آپس میں گٹمٹ ہوتے ہیں. جن لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، جن کے حقوق ہوتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری چیز ملے. جن کے پاس انتظام ہوتا ہے وہ کچھ اور چاہتے ہیں. خاندان کے اندر جتنے اختلافات ہیں وہ ان تین چیزوں کے گرد گھومتے ہیں. عام طور پہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کی ترجیح ہوتی ہے خاندان، میرے سارے بیٹے کاروبار میں کھپ جائیں، میری بیٹیاں بھی چلی جائیں، ممکن ہو تو داماد بھی آ جائیں. اس میں بڑوں کی یہ خواہش ہوتی ہے. جو کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں وہ انتظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ ملکیت. اب اگر ان کو آپس میں بیٹھ کے طے نہ کیا جائے تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے تھوڑا سا میں عرض بھی کرتا ہوں. آگے چلیں. ایک تو بات یہ ہے کاروبار کے اندر جو مسائل ہیں، چند مسائل ہیں، میں اس کو جلدی مختصراً پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے اصول و ضوابط کے بجائے روایات اور جذبات کی اہمیت. کہ ہمارے خاندان میں تو یہ چلا آ رہا ہے، یا یہ کہ ہمارا بڑا بھائی ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یا یہ چھوٹا بھائی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ روایات یا جذبات ان کی بنیاد پر نہ قانوناً مسائل حل ہوتے ہیں نہ شرعاً. دوسرا، غیر رسمی طریقہ کار کو ترجیح. کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی، نہ قانونی طور پہ کوئی دستاویز بنتی ہے نہ کوئی تحریری معاہدہ ہوتا ہے. تمام شرکاء کا نقطہ نظر واضح نہیں ہوتا، کیا چاہتے ہیں، کاروبار کو جاری رکھنا ہے یا کاروبار کو تقسیم کرنا ہے، شراکت داری کے اندر نفع کی تقسیم کس تناسب سے ہونی ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہوتی. خاص طور پہ اگر کاروبار دو سے ایک یا ایک سے زائد کاروبار ہو، ایک کمپنی کپڑے کا کاروبار بھی ہے، کاسمیٹکس کا کاروبار بھی ہے، ایکسپورٹ کا بھی کاروبار بھی ہے، اس کے اندر یہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تحریری طور پہ معاملات طے نہ ہونا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. جتنی خرابیاں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جیسے مفتی حسین صاحب نے بھی اس پر تفصیل سے گفتگو کی کہ اگر آپ نے ایک شراکت داری کی ہے تو اس کا ایک معاہدے کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی چیز کا ایک دستور ہے، ایک روایت ہے، ایک عرف ہے تو اس کی بنیاد پر بھی فیصلے ہو سکتے ہیں. لیکن احسن طریقہ قرآن کریم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ دستاویزی شکل میں چیزیں آنی چاہیے. ڈاکومنٹیشن کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ غیر ڈاکومنٹڈ چیزوں کے. پھر اس کے علاوہ کسی معاہدے کے بغیر کاروبار کا شروع ہونا، کاروبار کو قانونی شکل نہ دینا، اس کی بھی مشکلات ہوتی ہیں. اور اس کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ کاروباری اور گھریلو معاملات آپس میں گڈمڈ ہوتے ہیں. گھر کے اخراجات بھی کاروبار سے نکال لیں، بچے کی تعلیم کی فیس بھی کاروبار سے نکلی، بیٹی کی شادی کے پیسے بھی نکالے. اب یا تو باپ پہلے دن سے اعلان کر دیں، یہ طے کر لیں کہ کاروبار میرا ہے، میرے ساتھ اگر کوئی میرا بیٹا ہے تو وہ معاون ہے، لہٰذا اس کاروبار سے میں جتنے پیسے نکالوں گا یہ میری ذاتی طور پہ میرے پیسے ہیں، میں اپنے ایک بیٹے کو دوں، دوسرے کو دوں، تیسرے کو دوں. نتیجہ کیا نکلتا ہے جب یہ تفصیل طے نہیں ہوتی اور وراثت کی تقسیم آتی ہے تو بیٹا یہ کہہ رہا ہوتا ہے بہن سے کہ تمہاری شادی پہ تو 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے تو تمہارا حصہ تمہیں چلا گیا. دوسرا بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جب انگلینڈ پڑھنے گئے تو تمہاری تعلیم کے اوپر 25 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے تو تمہارا حصہ بھی گیا، اور میں چونکہ شروع سے لگا ہوا ہوں لہذا سارا کاروبار میرا ہے. یہ تفصیل نہ وجہ ہونے کی کیا ہوتی ہے کہ کاروباری اور گھریلو معاملات جو ہیں اس کے اندر گڈمڈ ہوتا ہے. اور آخری پوائنٹ اس کا ہے کہ کاروبار کی ویلیویشن نہیں ہوتی. آپس میں ایک چیز طے کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ کاروبار ہے، ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، کسی کا کوئی مٹیریل پڑا ہوا ہے کہیں پر، کوئی چیز گوڈاؤن ہے اس کے اندر ویلیویشن نہیں کراتے. تو ویلیویشن کرائیں. آج کل کے حالات کے لحاظ سے ایک بیلنس شیٹ تیار کر کے رکھنی چاہیے جس کے اندر آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہو کہ آپ کے پاس اسٹاک اینڈ ٹریڈ کتنا ہے، آپ کے پاس جو گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے وہ کتنا ہے، تاکہ آپ کے پاس کم سے کم سال میں ایک دفعہ آپ کے کاروبار کی ایک ویلیو نکل کر آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ کس کا کتنا حصہ بن رہا ہے. اگلی سلائیڈ میں نے سلائیڈ آگے کریں. کسی فرد کے کاروبار سے نکلنے کی واضح منصوبہ بندی. دیکھیے، کاروبار میں کسی کو لانے کی اور نکالنے کی دنیا بھر کے کاروباری ادارے ہیں، اس کے اندر ایک ایگزٹ اور انٹری میکینزم طے ہوتا ہے. اگر کاروبار سے کوئی نکلنا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، کاروبار شروع ہوا 15 سال تک چلتا رہا، اب ایک بھائی چاہتا ہے میں کاروبار سے نکلوں، دوسرے کہتے ہیں تم نہیں نکل سکتے، اگر نکلنا ہے تو یہ چیز لے کے چلے جاؤ.
وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ طے نہیں کیا ہوا ہوتا کہ اگر کوئی نکلنا چاہے گا تو کس ترتیب سے نکلے گا، ویلیویشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اکثر کاروبار میں جب کوئی نکلنا چاہتا ہے تو تنازع پر نکلتا ہے. مولانا عدنان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ غالباً 90% جو آپس میں تقسیم ہوتی ہے وہ تنازع اور جھگڑے کے نتیجے میں پہنچتی ہے. اور جو اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی نکلے گا تو ہم کس طرح نکالیں گے. اگر یہ طے کرنا ہے کہ کاروبار خاندان سے باہر نہیں جائے گا تو پھر اس کے اندر مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر جو اس کے ایگزسٹنگ پارٹنر ہیں وہ بقیہ پارٹنر کو پیمنٹ کر کے باہر نکلیں گے. یہ طریقہ کار کیا ہوگا یہ طے نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد باپ ہیں جیسے، اپنے بعد انتظام کون سنبھالے گا خاندان کا، اس کی جیسے ہم سکسیشن پلان کہتے ہیں، اسٹریٹجی نہیں ہوتی. بہت بڑا کاروبار ہے، 2 نسلوں سے چلا آ رہا ہے، 35-40 اس کے مالکان ہیں، کون سنبھالے گا اس کو، اس کا نہیں طے ہوتا. نئے اراکین کے آنے اور پرانے اراکین کی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ نیچے سے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، قدامت پسند بمقابلہ جدید سوچ. ایک ڈائریکٹر ہیں جن کی عمر 75 سال ہو گئی، یہ خاندان کے ایک بزرگ ہیں. اب چونکہ وہ بڑے ہیں خاندان کے تو معلوم یہ ہوا کہ کمپنی کی ڈائریکٹرشپ کے اندر 4 ڈائریکٹر ایسے ہیں جن کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہیں. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ابھی پڑھ کر آئے ہیں، جن کی عمریں 35 سال ہیں، 30 سال ہیں، وہ نئی چیزیں پڑھ کر آئیں، ان کے اور ان کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے، ادب اور احترام مانے ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے یہاں کوئی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی نہیں کر رکھی ہوتی. تو یہ ساری چیزیں کاروبار میں طے ہونی چاہیے کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی آدمی اللہ نے کتنا ہی ذہین بنایا ہے، کتنا ہی ان کو سمجھدار بنایا ہے، لیکن اگر وہ اس عمر کو پہنچیں گے ہم ان کو ریٹائر کر دیں گے، اور ریٹائر کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹر نہیں رہیں گے لیکن کمپنی کے لیے وہ ایک بورڈ آف ایڈوائزر کے اندر ہم ان کو رکھ لیں گے، لیکن انتظام چلانے کے لیے کون آئے گا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اور عام طور پہ کاروبار جو خراب ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جدید اور قدیم سوچ کا ایک فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انتظامی معاملات کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ دادا کا کاروبار ہے، 2 بیٹے تھے، ایک صاحب نے کاروبار شروع کیا فرض کریں 1970 میں، ان کے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے نے اپنی اولاد کی تعلیم پہ توجہ دی، دوسرے بیٹے نے اپنی اولاد کو کاروبار پہ لگایا. اب 2015 میں دونوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہیں، دادا کا انتقال ہو چکا ہے، اب دونوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہیں. جن بھائی نے اپنی اولاد کو تعلیم پر لگایا تھا ان کی اہلیت مینجمنٹ کی اچھی ہے، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم پر نہیں لگایا تھا ان کی کاروبار کی سمجھ بوجھ اچھی ہے. اب اختلاف اس پہ ہے کہ مینجمنٹ کون سنبھالے گا. وہ چاہتے ہیں کہ میری ساری اولاد مینجمنٹ سنبھالے، پہلے والے چاہتے ہیں میری اولاد مینجمنٹ سنبھالے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں ایک اختلاف کھڑا ہوتا ہے. اور اکثر آپ میں سے جن حضرات نے، حتیٰ کہ یہ اختلاف آپ کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں نظر آتا ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں خاص طور پہ جو خاندانی کاروبار ان تک میں نظر آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی، حالانکہ یہ شرعی نقطہ نظر سے اس بارے میں شرعی ہدایت کوئی خاص آپ کو نہیں ملے گی انتظامی معاملات، لیکن آپ کے یہاں مختلف HR کنسلٹنٹ آپ ہائر کر سکتے ہیں، مختلف اس قسم کے جو آپ کے پاس سکسیشن پلاننگ کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ کمپنی کے اندر ایک نظام وضع کر دیں کہ جی ہماری کمپنی چلانے کا یہ طریقہ کار ہوگا، آگے چل کے اس میں اختلاف نہ ہو. پھر اس کے مقابلے میں خاندان کے شرکا، یہ جو مفتی حسین صاحب نے بھی ایک بات فرمائی تھی کہ اگر خاندان کے کچھ لوگ کاروبار میں شامل ہیں، ان کے بارے میں یہ طے ہونا کہ یا تو یہ میرے شریک ہیں یا ان کو معاوضہ دینا ہے. بڑا بیٹا ہے، 1980 میں کاروبار شروع کیا، 1985 میں بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ لگایا 18 سال کی عمر میں، وہ بڑا بیٹا ساتھ کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد 1990 میں 95 میں انہوں نے دوسرے بیٹے کو لگایا. اب یہ 2 بیٹے ساتھ چلاتے رہے. آج جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو ان کے علاوہ جو 2 بیٹے تھے جنہوں نے تعلیم اچھی حاصل کر لی، جن کی شادیاں ہو گئیں بیٹوں کی، جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، اب وہ وراثت کی تقسیم پر آ کے کہتے ہیں کہ ہر چیز برابر تقسیم ہوگی. ان 2 بیٹوں نے جنہوں نے شروع سے کام کیا، ان کے لیے چونکہ یہ چیز واضح نہیں تھی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے پاس چیزیں کم رہ جاتی ہیں. پھر ایک اختلاف کھڑا ہوتا ہے. وہ بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی، اپنا ایک پرائم ایج اس میں لگائی ہے، اپنا خون پسینہ لگایا ہے، لہذا ہمیں کچھ ملنا چاہیے. اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے تعین نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ جو بچے آ رہے ہیں یہ ہمارے پارٹنر ہیں، ہمارے شریک ہیں، یا ہم ان کو معاوضہ دیں گے. پھر اس کے علاوہ قدامت پسند والی بات میں نے کر دی، اور اس کے بعد نیچے کا پوائنٹ ہے باہمی مشاورت اور تبادلہ خیالات کی کمی. ہمارے یہاں بعض خاندانوں میں یہ شکایت آئی کہ وہ بڑے کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری زندگی میں ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، زندگی میں نہیں کرنا، ہمارے مرنے کے بعد جو کرنا ہے کرو. حالانکہ ان کو یہ کام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. نتیجہ نکلتا ہے
کسی قسم کی مشاورت، کسی قسم کے تبادلے خیالات ان کی زندگی میں نہیں ہوتے، زندگی کے بعد ہوتے ہیں۔ جب زندگی کے بعد ہوتے ہیں تو جو بڑوں کی موجودگی میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ زندگی کے بعد نہیں ہو پاتی۔ آگے چلیں۔ غیر واضح معاملات۔ غیر واضح معاملات کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے، آپ میں سے جو حضرات خاص طور پہ دینی تعلیم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت نے جس طریقے سے سود کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کو بھی حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، وہ چیزوں کا غیر شفاف ہونا، جس کے لیے فقہ میں غرر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ غیر شفافیت کی اگر حد ایک خاص حد سے اوپر چلی جائے تو وہ عقد ہی ناجائز ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو ملازم رکھے گا، تم آ جاؤ تمہیں مناسب تنخواہ دوں گا، فقہی نقطہ نظر سے آپ کا یہ عقد جو ہے ناجائز ہے، اس لیے کہ مناسب تنخواہ کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے، اس کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز کہلاتی ہے غرر، غیر شفاف ہونا۔ یہ غیر شفافیت اتنی خراب چیز ہے کہ دنیا میں آج کل جو ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت سارے آج کل دنیا میں کورسز کرائے جاتے ہیں۔ غیر شفاف معاملات کے اندر کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نے خاندان کو فوقیت دینی، تین چیزیں میں نے عرض کی تھیں، خاندان ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے خاندان کو فوقیت دینی ہے تو اس کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان کی اجتماعیت برقرار رہتی ہے، سب شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو آپ نے ہر حال میں کھپانا ہوتا ہے، چاہے کاروبار کے لیے وہ فائدہ مند و نقصان دہ ہو، اس سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک خاندان کے کسی آدمی کو دوسرے پہ ترجیح دینی پڑتی ہے، آپ کو کسی ایک کو ترجیح دے دی، خاندان تو آپ نے فوقیت دے دی، ایک کو ترجیح ہے دوسرے کو نہیں ہے، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ کسی ایک کو آپ زیادہ فائدہ دے رہے ہیں، زیادہ فائدہ دینے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، نفع بھی اس کو دے رہے ہیں، کاروبار میں سے خرچہ بھی وہ نکال رہا ہے، دوسرے نہیں نکال رہے۔ دو بہنیں شادی شدہ الگ رہتی ہیں، بھائی ہیں وہ کاروبار میں سے ہی خرچہ کرتے ہیں، پڑھائی بھی ان کی اسی میں سے ہو رہی ہے، سارے خرچے بھی نکل رہے ہیں، اور نفع کی تقسیم وہ رکھتے ہیں تناسب سے، اور یہ جو خرچہ نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کاروبار کا خرچہ ہے، تو شرعاً یہ بھی غلط ہے۔ مگر خاندان کو جب آپ فوقیت دیتے ہیں تو ایک یہ خرابی بھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی بس سب کو لے کر چلنا ہے، اب اس میں ضرورتیں مختلف ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کوئی زیادہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں، اس سے اگلی، اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ملکیت کو فوقیت دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم مالک ہیں لہذا ہمارا حق ہے اس پہ۔ ملکیت کی فوقیت دینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کی ملکیت تو واضح ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم مالک ہیں، لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ملکیت کے اعتبار سے کاروبار چلائیں گے، جو جتنا مالک اس کا اتنا حق۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو مالک ہو اس کی صلاحیت بھی اچھی ہو، کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو جتنے حصے کا مالک اور دوسری بات ہے کہ انتظام کے مقابلے میں ملکیت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی چونکہ 15% کا مالک ہے اس کو آپ ڈائریکٹر بنا دیں، باقی سب جو ہیں وہ کوئی 10% کا مالک ہے، کوئی 8% کا۔ جو 15% کا مالک ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، یا اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، یا معاملات میں اس کی شفافیت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے خاندان میں ایک روایت رکھی ہوئی ہے کہ آپ ملکیت کی بنیاد پہ بناتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سارے جتنے بھی مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خاندانی کاروبار میں بنیاد بنانا چاہیے اچھے انتظام کو، حسن انتظام کو، کیونکہ حسن انتظام سے ملکیت کا بھی تعین ہو جاتی ہے، انتظام کی بھی تعین ہوتی ہے، اخراجات کی بھی تعین ہوتی ہے، منافع کی بھی تعین ہوتی ہے، اور نقصان کے بارے میں بھی ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ لہٰذا کاروبار کو احسن طریقے سے چلانے کو فوقیت دینی چاہیے۔ اس سے بھی فائدہ ہے خاندان سے باہر کے لوگوں کو بھی انتظام میں شریک کرنا۔ ایک ایڈوائس یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے انتظام کو فوقیت دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا خاندانی کاروبار ہے تو اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر آپ کا خاندان کا ہو۔ آپ نے طے کر لیا کہ بھئی ہمیں تو کمپنی اچھی چلانی ہے اور ہماری کمپنی کے اندر اتنے اچھے لوگ ابھی ہیں نہیں، تو ہم ایک باہر کے آدمی کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں، اس کو ہم تنخواہ دیں گے۔ چونکہ آپ کی جو مرکزی نقطہ نگاہ ہوتا ہے، محور، وہ آپ کا ہوتا ہے، مرکز جو ہوتا ہے آپ کا حسن انتظام ہوتا ہے، اس لیے حسن انتظام کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اس کے اندر جو آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا اچھا ہے، اہم ہے، کہ جب آپ حسن انتظام کرتے ہیں تو آپ تعیین کر دیتے ہیں حقوق کی بھی اور تعیین کر دیتے ہیں ذمہ داریوں کی بھی، کہ یہ آدمی اتنے کا مالک ہے اور اس کا اتنا حق بنتا ہے۔ آگے چلیں، مشترکہ کاروبار سے متعلق کچھ حقائق ہیں۔ امریکہ کی تحقیق کے مطابق، پاکستان میں اس پر تو کوئی تحقیق ہے نہیں، امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا پرائیویٹ بزنس کا سیٹ اپ وہاں پر ہے، پرائیویٹ ایکویٹی اور وینچر کیپٹل کے ذریعے، وہاں پر یہ حال ہے کہ پہلے 5 سالوں میں 90% فیملی بزنس ختم ہو جاتے ہیں، باقی 10% جو ہیں
وہ بھی ایک نسل کے بعد یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا فروخت ہو جاتے ہیں، اور صرف 1% تک کاروبار ایسا ہے جو کہ تیسری نسل تک جاتا ہے. تو اس کی وجوہات جو بیان کرتے ہیں وہ بھی آگے میں عرض کروں گا. اور مسلمان ملک اس معاملے میں بڑے دلچسپ ہیں کہ مسلمان ملکوں میں خاندانی روایات اور شفافیت کی کمی کی وجہ سے خاندانی کاروبار یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا اختلافات کا شکار رہتے ہیں، یا اور نتیجتاً عدالتی کارروائیوں میں کچھ کاروبار ترقی نہیں. عدالت میں جانا ہمارے یہاں جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں اور ایک دوسرے کو لٹکا کے رکھیں، حالانکہ یہ بات شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے، قانوناً بھی ناپسندیدہ ہے، عقلاً بھی ناپسندیدہ ہے. اور مولانا عدنان صاحب نے جیسے یہ بات فرمائی تھی کہ عدالت کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا، صلح کرانا، آربیٹریشن کرانا، اس کے لیے بھی اب ادارے قائم ہیں. مدارس اس کے لیے سروسز دیتے ہیں، آپ کو شریعہ کنسلٹنسی والے دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اختلافات ہیں تو کچھ لے کر کچھ دے کر تخارج کی بنیاد پر آ کر آپ کوئی چیز طے کر لیں، کام کو چلائیں، کام کو اٹکائیں نہیں. کام کو اٹکا کر اللہ کے حضور پیش ہونا کہ کچھ آپ کا دوسرے پہ حق نکلتا ہے، کچھ دوسرے کا آپ پہ حق نکلتا ہے، یہ بہت خراب چیز ہے. اس کے بارے میں ہمارے اندر بہت واضح اہمیت ہونی چاہیے. آگے چلیں. مشترکہ خاندانی کاروبار میں اختلاف کی جو عام وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں وہ 3 کی ہیں. سب سے پہلی خاندانی رشتوں یعنی فیملی ریلیشنز، ملکیت بزنس اونرشپ، اور انتظام یعنی مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کلیئرٹی کی کمی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر کلیئرٹی ہو جائے تو خاندانی کاروبار جو ہیں چلتے رہتے ہیں، اور یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر وضاحت نہ ہو تو خاندانی کاروبار تباہ و برباد ہوتے ہیں. خاندانی معاملات اور جذبات کا کاروباری معاملات کے ساتھ گڈمڈ ہو جانا دوسرا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو، ایک بیٹا آپ کو بہت پیارا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر حال میں کاروبار میں لگائیں، چاہے وہ کاروبار کچھ نہ کرتا ہو، جا کے بیٹھا رہتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، لیکن آپ نے کہا جی بس اس کو لگاؤ. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انتظام میں لگائیں، آپ اس کی ملکیت رکھیں، انتظام میں نہ لگائیں، اس کو نفع ملتا رہے گا. آگے چلیں. اختلافات کے نتیجے میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں، یہ بڑی اہم ہے سننا، اور ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے دونوں حضرات نے، مفتی حسین صاحب نے، مفتی عدنان صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی اور قانونی احکام کی پامالی، شرعی اور قانونی احکام کی پامالی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، مستقل ہو رہی ہوتی ہے. 30 سال سے ہم نے ایک شرعی نقطہ نظر سے خلاف کام کیا ہے، اب 30 سال بعد جب ہمیں پتہ چلا تو اب اتنا آگے آ گئے کہ ہم نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو حل ہی نہ کرو، حل کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو نقصان چھوڑو. اس دنیا کے فائدے کے خاطر قانوناً بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے، شرعاً بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے، ایک خرابی. دوسری بات ہے حقوق کا ضیاع، کیونکہ حق واضح نہیں ہوتا، لہٰذا نہ منافع صحیح طور پہ واضح ہوتے ہیں، نہ نقصان کے بارے میں کچھ واضح ہوتا ہے. نمبر 3 قطع رحمی، خاندان آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کا احترام ختم کرتے ہیں، حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں نے ایک دوسرے پہ مقدمے کیے ہوئے ہوتے ہیں، سلام دعا سے چلے جاتے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ کاروبار. اور آخری بات ناانصافی اور ظلم، جیسی مفتی حسین صاحب نے بات فرمائی تھی، ناانصافی اور ظلم، اختلافات کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. عدالت میں جھوٹی قسمیں کھلائی جاتی ہیں، جھوٹے اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں، غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، مگر مقصد یہ ہوتا ہے سامنے والے کو نیچے دکھانا. تو اب اس سارے سیمینار کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس بڑے بھیانک قسم کا جو ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے اس کی اصلاح کی کچھ کوششیں کی جائیں، اور مدارس کی طرف سے دینی جو حلقے ہیں ان کی طرف سے خدمات پیش کی جائیں کہ بھئی دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کر کے اللہ کے آگے سرخرو ہوں تو آپ اپنے مقدمات، اپنے مسائل لے کر آئیں لوگوں کے سامنے، یہ حل ہو سکتے ہیں. اب ان اختلافات کا آگے چلیں. اب شرعی احکام کیا ہیں؟ مختصراً 2 3 4 پوائنٹ ہیں. پہلی بات شرعی نقطہ نظر سے اس کے اندر تمام مالکان کے حقوق بالکل واضح ہوں. اگر کسی وجہ سے خاندان میں انتظام پر اختلاف بھی ہے، 2 بھائی ہیں، ان کی اولاد ہیں، 1980 میں کاروبار شروع کیا، آج ان کی اولاد جوان ہے، اب وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد کاروبار میں لگے، لیکن ایک بھائی کا اختلاف ہے کہ میرے 3 بیٹے لگیں گے کاروبار میں، دوسرا کہتا نہیں آپ کے 2 بیٹے لگیں گے. یہ کہلاتا ہے انتظامی اختلاف. تو انتظامی اختلاف کو ملکیت اور حقوق ضائع کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہم بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں شرعاً کہ یہ لوگ مالک ہیں، ان کا اتنا اتنا حصہ ہے، تو کاروبار کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے، کاروبار میں کچھ بھی ہوتا رہے،
کم سے کم لوگوں کو منافع ملتا رہے گا. آپ دیکھیں جیسے ہی جتنی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی بڑے سنگین جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نوٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی بیلنس شیٹ تیار کر کے ارننگ پر شیئر اناؤنس کرتے رہتے ہیں, جس کا جتنا حصہ ہے اس کو نفع ملتا رہے. تو انتظامی اختلافات کی وجہ سے مالکان کے حقوق اور فرائض یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. اس بات کو آپ اپنا حرز جان بنا لیں کہ آپ آ کے مفتی صاحبان سے کہیں کہ پہلے تو آپ ہمارے درمیان یہ تقسیم کر دیں کہ ہمارا حصہ کتنا ہے, ہمارا حق کیا ہے, ہمارا فرض کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم آپس میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ انتظام کون سنبھالے. اگر انتظام پہ اختلاف ہے آپ اس کو 20 سال تک چلاتے رہیں. یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں آئے دن آپ پڑھتے ہوں گے اسٹاک ایکسچینج میں فلاں کمپنی کا نوٹس ہے, SECP کا نوٹس ہے, اس کا نوٹس, اس کا نوٹس, یہ سارے نوٹس انتظامی اختلافات پہ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے اکاؤنٹنگ رولز اپنے اپلیکیبل کیے ہوئے ہوتے ہیں, سال کے آخر میں ایک بیلنس شیٹ تیار کی, ارننگ پر شیئر اناؤنس کر دی. اس سے کیا ہوتا ہے, جتنے شیئر ہولڈر ہیں ان کا حق ضائع نہیں ہوتا. تو ایک اہم بات یہ ہے. دوسری بات, معاملات کو تحریری شکل میں لانا بہتر بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے. تحریری شکل میں لائیں کہ بھئی میرا بیٹا میرے ساتھ شریک ہو رہا ہے, فلاں لوگ شریک ہو رہے ہیں, میں اگر اس میں سے پیسے نکال رہا ہوں تو اس کی کیا تفصیل ہے. اس کے بعد قانونی پیچیدوں کا خیال رکھتے ہوئے معاملات طے کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ ایسا معاملہ طے کر دیتے ہیں کہ جب ان کے انتقال کے بعد کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ تو ہمارے اصول کے خلاف ہے, لہذا وہ معاہدہ کالعدم. لہذا ہمیشہ شریعہ کے لوگوں سے بھی مشورہ لیں اور لائر سے بھی مشورہ لیں کہ ہم ایک ایگریمنٹ تیار کرنے جا رہے ہیں, اس ایگریمنٹ کے اندر یہ خرابی نہ ہو کہ قانوناً وہ کالعدم ہو, شرعاً کالعدم ہو. اکثر وصیتیں جو لوگ کر کے جاتے ہیں, ابھی بھی مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا, لوگ وصیت کر دیتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد فلاں چیز میرے اس بیٹے کی ہو, فلاں چیز اس بیٹے کی ہو, فلاں چیز اس بیٹے کی. اب وصیت تحریر کرا کے رکھ دی, مفتی صاحب کے پاس آپ لے کر گئے, انہوں نے کہا ان کو وصیت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو ساری جائیداد مشترکہ ہے, سب کی آپس میں تقسیم ہونی ہے, یا فلاں چیز اس کو دے دی جائے, میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز اس کو دے دی جائے جو کہ اس کے حصے سے زیادہ ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو ایک اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے جو بھی معاہدے کرنے ہیں اس کی اٹیسٹیشن لیگل بھی ہونی چاہیے, شرعن بھی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کا وہ قانون, آپ کا وہ ایگریمنٹ صحیح معنوں میں ویلڈ ہو. اس کے بعد وراثت کی فی الفور تقسیم ضروری نہیں, لیکن ہر کسی کے حقوق اور ملکیت کی وضاحت ضروری ہے. یہ بات میں نے عرض کی تھی, میں دوبارہ عرض کر دوں, شرعی نقطہ نظر سے وراثت کی تقسیم فوراً ضروری نہیں ہے, لیکن کم سے کم حقوق کی تعیین ضروری ہے. اور دوسری اہم بات اس میں کیا ہے, آگے کریں, اگلی سلائڈ کریں. وراثت کی فوری تقسیم نہیں ہو رہی, صرف حصے متعین کیے جا رہے ہیں, تو ان کی تعیین فیصدی اعتبار سے ہونی چاہیے, قیمت کے اعتبار سے نہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اکثر مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 1990 میں یا 2000 میں ہمارے والد کا انتقال ہوا, مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہوا, 3 بھائی ہیں 2 بہنیں. جس وقت انتقال ہوا اس کے 1 سال بعد انہوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی ہماری جائیداد ہے. انہوں نے کہا جی ہماری جائیداد 2 کروڑ روپے, تو بہنوں کا اتنا حصہ بنتا ہے. مثال کے طور پہ بہنوں کا حصہ بن گیا 25 لاکھ روپے, فی بہن حصہ 25 لاکھ طے کر دیا. تعیین ہو گئی حصے کی, تقسیم نہیں ہوئی. تقسیم ہو رہی ہے سن 2015 میں. اب بہن کو کیا حصہ دے رہے ہیں, وہ وہی 25 لاکھ جو سن 2000 میں طے ہوا تھا. حالانکہ شرعاً یہ کیا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. تعیین اگر آپ نے کرنی ہے تو تعیین آپ نے فیصدی اعتبار سے کرنی ہے کہ بھئی آج ہماری بہن, بھائیوں, والدہ, چچا, جس کا بھی حق ہے وہ اتنا فیصد ہے, لہذا ہم آج تقسیم کریں, آج سے 20 سال بعد تقسیم کریں. میرے پاس ایک صاحب نے ایک کیس بھیجا, انہوں نے کہا کہ میرے والد کے دادا کی جائیداد تھی, 1974 میں انہوں نے پھوپھیوں وغیرہ سب کی تقسیم کی تھی, اور اس وقت 3-3 لاکھ روپے فی حصہ آیا تھا. اس کے بعد وہ جائیداد کمرشلائز ہو گئی, اور آج اس جائیداد کی قیمت جو ہے وہ 35-40 کروڑ روپے. اور جب تقسیم کا مسئلہ ہونے جا رہا ہے تو چچا وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ پھوپھیوں کو کہ آپ 3-3 لاکھ روپے لے لیں, حالانکہ ان کا حصہ اس وقت 1.5 کروڑ بن رہا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرائس اپریسیشن اور کیپٹل گین سارا ہمارا, چونکہ ہم نے 2000 میں آپ کی تعیین کی ہے, سن 1980 میں کی ہے تعیین, تو آپ نے تو طے کیا تھا, یہ معاہدے میں لکھا ہے. تو شرعاً یہ معاہدہ شرعاً اور قانوناً کالعدم ہے. یہ آپ جو تعیین کریں گے فیصدی اعتبار سے کریں. جتنے بھی شرکا ہیں ان کی تعیین فیصدی اعتبار سے ہوگی. مشترکہ کاروبار میں تمام شرکا کی ملکیت فیصدی اعتبار سے ضروری ہے تعیین, کہ بھئی اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے. تحریری طور پہ لکھ کے رکھیں. اور ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پروپرائٹرشپ کے تحت, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ٹیکس سے بچنے کے خیال سے ڈاکومنٹیشن کرتے ہی نہیں ہیں. اس کا فائدہ ان کو صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں, اور نقصان ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارے کاروبار کے اندر سب کچھ گڈمٹ ہو جاتا ہے.
تو آپ کم سے کم ایک ایسی تحریر ضرور بنا لیں جو گھر کے اندر رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس والے آ کر آپ سے لے لیں گے تو آپ گھر کے اندر بنا کے رکھیں تاکہ اس کے اندر فیصدی چیزیں واضح ہوں. ایک اور چیز، انتظامی معاملات کو ملکیت اور حقوق کی تعیین سے الگ رکھیں. میں دوبارہ اس پر عرض کروں کہ ایڈمنسٹریشن کو آپ حق کے ضائع کرنے کا سبب نہ بنائیں. آپس میں کتنا ہی اختلاف ہو کہ کاروبار کون سنبھالے گا، کم سے کم بیٹھ کے ایک دوسرے کا حق متعین کریں، اس لیے کہ آپ اپنے گلے کسی کا ایک چارہ نہ لے کر جائیں اللہ کے حضور، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اس کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ میں اس جائیداد کو پچھلے 25 سال سے تقسیم نہیں ہونے دے رہا ہوں. میرے پاس ایک کورٹ میں کیس آیا، وقت کم ہے پھر بھی آپ کو مثال سناتا ہوں. ایک کیس آیا میرے پاس، جائیداد کی ویلیو تھی مثال کے طور پہ 45 کروڑ روپے، اس کے اوپر جھگڑا تھا. تو یہ صاحب جو مقدمہ لے کر گئے تھے یہ حق پر تھے اور سامنے والا مخالف. سامنے والا ہیئرنگ ہوئی تو وکیل نے اٹھ کر کہا کہ جناب عالی جج سے کہا کہ اس کی ویلیو آ رہی ہے 44 کروڑ 45 لاکھ. فوراً یہاں کے وکیل نے اٹھ کر کہا یور آنر یہ ویلیو غلط بتا رہے ہیں، اصل ویلیو 44 کروڑ نہیں 45 کروڑ ہے. اس کے پر اس وکیل نے اٹھ کر کہا کہ جی میری کیلکولیشن تو یہی تھی، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کیلکولیشن غلط ہے تو مجھے 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے. تو انہوں نے بتایا صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے، صرف کیس کو کی تاریخ بڑھانے کے لیے ان کے وکیل نے یہ جملہ بولا. اس کو بھی پتا تھا 45 کروڑ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں 44.5 بولوں گا تو یہ فوراً آبجیکشن کرے گا. 3 مہینے اس نے لے لیے. اب 3 مہینے لے لیے. اب 3 مہینے بعد جب ہیئرنگ آئے گی تو وہ ریڈر کو پیسے دے کر کہتے ہیں مقدمہ سب سے نیچے لگاؤ. نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دن 10-12 کیس کی ہیئرنگ ہوتی، اس کا نمبر نہیں آیا، پھر 3 مہینے کے لیے آگے چلا گیا. یہ سارے کام ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں اور یہ سب کے سب شرعاً بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا مطل الغنی یہ ظلمن، وہ آدمی جو کہ استطاعت رکھتا ہو حق دینے کی پھر بھی وہ ٹال مٹول سے کام لے تو اللہ کے یہاں ظلم سمجھا جاتا ہے. اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کرنے والے جو ہیں یا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس وجہ سے اس چیز کی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے حقوق واضح کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ انتظامی معاملات پر ہونے والے اختلافات کو کسی شریک کے حق ضائع کرنے کا سبب نہ بنائیں. اگلی سلائڈ پہ چلیں. اور ایک اور چیز ہے انتظام میں شریک شرکا، ورکنگ پارٹنر. آپ کے پارٹنر تو 2 باتیں ہیں اس پر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار میں سے جو اخراجات نکالے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس ایک واضح منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ یہ جو اخراجات آپ نکال رہے ہیں یہ اخراجات کس بنیاد پر نکالے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس سے گھر کا کام بھی چل رہا ہے، مہینے کا گھر کا خرچہ بھی نکالا جا رہا ہے، بیٹی کی شادی کے پیسے بھی نکل رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کی فیس بھی نکل رہی ہے، ہاسپٹلائزیشن بھی نکل رہی ہے. تو اب ایک بیٹا ہے جس کی تعلیم کے لیے آپ نے انگلینڈ جانے کے اوپر 35 لاکھ روپے خرچ کر دیے. وہ پیسے آپ نے اس کے حصے سے کیے ہیں، اپنی طرف سے کیے ہیں. اگر اس کے حصے سے کیے ہیں تو اس کی کوئی تحریر. اب ہوگا کیا کہ والد کے انتقال کے بعد جب تقسیم کے لیے بیٹھیں گے تو پہلا سوال دوسرے ورثہ اٹھائیں گے تمہاری تعلیم پہ 35 لاکھ خرچ ہوئے، تمہارے حصے میں سے یہ کم ہوں گے. وہ کہے گا کہ ابا نے اپنی جیب سے خرچ کیے. لہٰذا جتنے بھی ایکسپنسز ہیں کاروبار کے اس کے بارے میں آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پرسنل ایکسپنسز کون سے ہیں اور بزنس ایکسپنسز کون سے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو لگایا ہے، بھتیجے کو لگایا ہے، بھانجے کو لگایا ہے، اس کی حیثیت شریک کی ہے یا ملازم کی ہے. اگر ملازم کی ہے تو اس کو آپ معاوضہ کتنا دیتے ہیں، کوئی معاوضہ ضرور طے کریں. اور اگر شریک کی ہے تو اس کا حصہ بھی طے کریں کہ یہ شریک تو ہے اور ہم اس کو نفع میں اتنا حصہ دے رہے ہیں اس لیے کہ ورکنگ پارٹنر ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس چیز کا تعین کریں کہ ورکنگ پارٹنر، نان ورکنگ پارٹنر، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا کیا حصہ بنتا ہے اس کی بھی تعین کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو کام میں لگایا جا رہا ہے تو ان کی حیثیت کی بھی تعین کریں کہ وہ شریک ہے یا ملازم ہے. تو یہ جو گزارش ہے اس کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے. میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے کہ ہماری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشترکہ کاروبار ہیں اس کے اندر آپ یہ بھی تعین کریں کہ کون لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، کون ملازم ہیں، اس میں سے اخراجات کیا نکالے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اس کے اندر سے کچھ پیسے نکالے ہیں تو وہ آپ کے بزنس ایکسپنسز ہیں یا آنر ایکویٹی کی وڈرائنگ ہے، اس طرح سے ہمارے یہاں بیلنس شیٹ بنتی ہے. اور یہ بھی میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ قانونی منہ شگاویوں سے بچنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے
تو خدا را کم سے کم ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹیشن ضرور کریں, ایک پرائیویٹ اکاؤنٹنٹ کو اپنے یہاں ہائر کریں, اپنی ایک سالانہ بیلنس شیٹ بنایا کریں, بھلے آپ کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ سے نہ بنائیں, اپنے طور پہ بنائیں, ایک حساب کتاب تحریر کریں, بزنس اکاؤنٹس کو الگ رکھیں, گھر کے اکاؤنٹس کو الگ رکھیں, تاکہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہو, شفافیت ہو. اگر آپ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے ساتھ شفاف چیزیں لے جائیں اور اللہ کے یہاں آپ اس حالت میں پیش ہوں کہ آپ کے اوپر کسی کا حق نہیں اور آپ کا کسی کے اوپر حق نہیں, یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس طرح پیش ہوں کہ کسی نے آپ سے کچھ لینا ہے اور آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے. بس ان کلمات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsuquran.com